فلم سالگرہ جو ریلیز ہوئی 14 فیبرری 1969 کو، جس کو ڈائریکٹ کیا قمر زیدی صاحب نے اور پروڈیوس کیا نجمہ حسن نے، لکھا شمس حنفی نے، اور اس میں جو کمال کی اداکاری کی وہ کی لیجنڈ وحید مراد صاحب اور لیجنڈ شمیم آرا صاحبہ نے۔ اس کے علاوہ اس مووی کی کاسٹ میں طارق عزیز صاحب، سنتوش رسل، نگہت سلطانہ، نرالا، ریحانہ صدیقی، تالش صاحب شامل تھے۔ ایک میلوڈیس لو سٹوری دکھائی گئی تھی۔ فلم بیس تھی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ فارمولا کے اوپر۔ کہانی کا پلاٹ کچھ یوں تھا کہ بچپن میں بچی اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی ہے، اور جب بڑی ہو کر ان کو ملتی ہے اور وہ پتہ چلتا ہے یہ ان کی بیٹی ہے، جس کا نام پہلے سلمیٰ تھا اور بڑی ہو کے شبانہ ہو جاتا ہے، مگر ملنے کے بعد وہ ایک قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکی ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ خود اس کا باپ یعنی طارق عزیز صاحب اس کیس کے جج ہوتے ہیں۔ دراصل جلال نامی ایک سیٹ ہوتا ہے جو چھوٹی سی بچی کو، جو اپنے والدین کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہ ہوتی ہے، جا رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھی ہوتی ہے، ماں باپ ٹرین پہ چڑھ چکے ہوتے ہیں، اور یہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے بچی کو، اور ایک سنگر جس کا نام رشیدہ ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے پرورش کے لیے، اور وہ پھر ایک بڑی مشہور ریڈیو سنگر بن جاتی ہے جس کا نام ہے شبانہ۔ شبانہ کو انور، جو کہ وحید مراد صاحب نے کیریکٹر کیا ہے اور وکیل دکھائیں اس مووی میں، وہ شبانہ کے گانوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت شوق سے سنتے ہیں۔ بڑے اس میں کامیڈی ایکٹس بھی دکھائے ہیں، نرالا صاحب کے کامیڈی ایکشنز بھی ہیں، نرالا صاحب کے اوپر ایک کامیڈی سارٹ گانا بھی فلمایا گیا ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی کچھ تھوڑے سے سلاٹس کامیڈی کے بھی ڈلے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جب، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ بڑی ہو کے جب یہ بات کلیئر ہوتی ہے، یہ جو شبانہ ہے بیسکلی بچپن کا نام اس کا سلمیٰ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو ملتی ہے، اس وقت شبانہ ایک سیٹ کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ خود والد صاحب، جو اب پتہ چل گیا ہے کہ شبانہ کے اپنے والد ہیں طارق عزیز صاحب، اور وہ اس کیس کو سنتے ہیں، تو دیکھیے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ مووی بہت اچھی ہے، گانے بے تحاشا خوبصورت گانے ہیں، ہر دوسرا گانا میں سمجھتی ہوں ایور گرین گانا ہے۔ تو میں آپ کو چلے پہلا جو ایک گانا سپر ہٹ ہے وہ آپ کو ذرا اس کے لیرکس سناتی ہوں۔ یہ گانا ریڈیو پہ گا رہی ہوتی ہیں شبانہ، اور کیا خوبصورت گانا ہے۔ میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ، میں صدائے زندگی ہوں، مجھے ڈھونڈ لے زمانہ، میں کسی کو کیا بتاؤں، مجھے یاد کچھ نہیں ہے، کہاں رہ گئی بچھڑ کے میری شاخ آشیانہ، میرے دل کی دھڑکنیں ہیں، میرے بچپنے کی یادیں، کہ کہیں کہیں سے اب تک مجھے یاد ہے فسانہ، میرے سوز میں تبسم، میری آہ میں ترنم، میرے کام چلتے رہنا، یوں ہی درد دل چھپانا، میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ، میں صدائے زندگی ہوں، مجھے ڈھونڈ لے زمانہ۔ بہت ہی سپر ڈوپر ہٹ سانگ ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ والدین بھی سن رہے ہیں ریڈیو پہ، انہیں یہ پتہ نہیں ہے ان کی بیٹی گا رہی ہے، اور جو وحید مراد صاحب ہیں، انور صاحب کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ بڑے شوق سے منہمک ہو کر یہ گانے کو سنتے ہیں، پھر ان سے کوشش کرتے ہیں ریڈیو اسٹیشن پہ جا کے ملنے کی۔ وہ سین بھی بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار قسم کا سین ہے، دیکھیے گا۔
اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت گانا آتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ عرض کیا ہے، لذت سوز جگر پوچھ لے پروانے سے، شمع کا نام ہے روشن اسی دیوانے سے، حسن کے ساتھ مجھے سوز محبت نے دیا، شعلہ دور بنی عشق میں جل جانے سے، میری اور اپنی ملاقات کی تصویر تو دیکھ، جیسے دیوانہ لپٹ جائے ہے دیوانے سے، میں نہ تھی تو یہ ہنگامہ محفل بھی نہ تھا، رونق بزم ہوئی ہے میرے آ جانے سے، شعلہ دور بنی عشق میں جل جانے سے، میرے ہی نام سے پہچانی ہے یہ دنیا، تیرا افسانہ بنا ہے میرے افسانے سے، لذت سوز جگر، میں نہ جلتی تو بتا کون جلاتا تجھ کو، تو نے سیکھا ہے جل جانا میرے جل جانے سے، میں جلا تیرے لیے تو جلی محفل کے لیے، تجھ سے شکوہ ہے شکوہ نہیں بیگانے سے، لذت شوق جگر پوچھ لے پروانے سے۔ بہت ہی خوبصورت یہ غزل پرفارم کی اس مووی میں، سالگرہ میں، لیجنڈ وحید مراد صاحب اور لیجنڈ شمیم آرا صاحبہ پہ بہت خوب لیرکس اینڈ بوتھ پرفارمنس۔ یہ گانا بہت زیادہ ایموشنل گانا ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم جب بڑی ہو گئی ہیں تو یہ، کیونکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہاں رہتے ہیں اور ہر سال اپنی بیٹی کی یاد میں سالگرہ مناتے ہیں، اور کیونکہ یہ کو شبانہ کے گانے بہت پسند ہیں تو انور سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس دفعہ میری بیٹی کی سالگرہ پہ آپ شبانہ کو بلائیں اور وہ گانے سنائیں۔ تو یہ جو گانا گایا ہے، جب شمیم آرا یعنی جو شبانہ ہیں آتی ہیں، ظاہر بچپن کی یادیں گھر کو دیکھ کے یاد آنے لگتا ہے، اور پھر یہ گانا کس خوبصورت طریقے سے ہر ایکٹر کا، یعنی کہ لیجنڈ وحید مراد صاحب، شمیم آرا صاحبہ، طارق عزیز صاحب اور ان کی والدہ محترمہ کے جو اس میں ریاکشنز ہیں لاجواب ہیں۔ تو عرض کرتی ہوں، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، مجبور کر رہی ہیں پھر گردش زمانہ، مجبور کر رہی ہے پھر گردش زمانہ، ہم چھیڑ دیں وہیں سے گزرا ہوا فسانہ، لیکن کوئی بتا دے بھولے ہیں ہم کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، لے آئے پھر کہاں پر، تیری ہی انجمن میں یہ انتظار تیرا، تیرے بغیر ساقی جشن بہار تیرا، یہ کون سی ادا ہے پوچھیں گے آسماں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، لے آئے پھر کہاں پر، محفل میں آپ کی ہم کچھ اور تو نہ لائے، نغمات میں سجا کر جذبات لے کے آئے، یاد آئیں گے بہت ہم جائیں گے جب یہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، لے آئے پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ بیوٹیفلی سنگ اینڈ بیوٹیفلی پرفارمڈ، اور جو ریاکشنز دیے آرٹسٹوں نے، سپر، اور بہت خوبصورت سانگ جو کہ پکچرائز ہوا وحید مراد صاحب پہ، زلف کو تیری گھٹاؤں کا پیام آیا ہے،
حسن کو تیری بہاروں کا سلام آیا ہے، اب کے کلیوں نے بہت یاد کیا ہے تجھ کو، بلکہ موسم نے بھی پیغام دیا ہے تجھ کو، ایک پپیہے کی زباں پر تیرا نام آیا ہے، حسن کو تیری بہاروں کا سلام آیا ہے، تیرے آنچل پہ سرکتے ہوئے زلفیں تیری، جن کے اندر میں گرفتار ہیں آنکھیں میری، بات سلجھی نہ الجھی وہ مقام آیا ہے، بات سلجھی نہ الجھی کے وہ مقام آیا ہے۔ یہ بہت ایک رومانٹک سانگ دکھانے کے بعد جو سین پہ چینج ہوتا ہے، گرفتاری کا سین آتا ہے، بس یہاں سے کہانی اب کیا رخ لے جاتی ہے، یہ تو آپ مووی سالگرہ ضرور دیکھیے گا اور خود آپ پھر اس کے اینڈ کو سمجھ پائیں گے اور بتائیے گا کہ اس کا اینڈ صحیح ہے یا غلط۔ تو یہاں ایک اور یہ گانا ختم ہوتا ہے، ایک اور خوبصورت گانا جو کہ سیڈ سانگ ہے، پکچرائز ہوا وحید مراد صاحب پہ، لیرکس ہیں، تیرے وعدے پہ میں نے زندگی اپنی سجائی تھی، دھواں دے کر بجھی ہے جو شمع جو تو نے جلائی تھی، تیرے نغمے کو میں نے پیار کی آواز سمجھا تھا، تیرے نقش قدم پر عشق نے منزل بنائی تھی، میری باہوں پر سر رکھ کر میرے دل کے قریب آ کر، تجھے وہ یاد ہیں قسمیں جو تو نے کھائی تھی، تیرے وعدے پہ میں نے زندگی اپنی سجائی تھی، دھواں دے کر بجھی ہے جو شمع جو تو نے جلائی تھی۔ بہت ہی زیادہ افسردہ گانا اور ریاکشنز اینڈ ایموشنز تو لاجواب ہیں لیجنڈ وحید مراد صاحب کے۔ بس اب آپ کو فلم دیکھنی ہے یوٹیوب پہ جا کر کے اور اس کا اینڈ دیکھنا ہے۔ وکیل تو ہیں شبانہ کے وکالت کر رہے ہیں وحید مراد صاحب یعنی انور، مگر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں گے مووی سالگرہ تو آپ کو تو پوری سٹوری آپ کے سامنے آئے گی۔ اس فلم نے 2 نگار ایوارڈ ون کیے، بیسٹ میوزک بائی نشاط صاحب اور بیسٹ فیمیل پلے بیک سنگر نور جہاں صاحبہ نے۔ بہت خوبصورت مووی تھی اور ساتھ ہی آپ کو ایک میں گلمس دکھاتی چلوں کہ شمیم آرا صاحبہ اس مووی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ سالگرہ ایک فلم میں وحید مراد اور میں دونوں تھے، کہنے لگے یار یہ جب فلم ریلیز ہوگی نا، اچھا اب کبھی کبھی ہم لوگوں کے گیس غلط بھی ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے کام کرنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فلم ہٹ ہوگی یا فلاپ ہوگی، کبھی کبھی پتہ چل بھی جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی چلتا۔ تو سالگرہ کوئی سین ہو رہا تھا، وہ بڑے آف موڈ میں بیٹھے ہوئے وحید مراد بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں مجھ سے کہ جب یہ فلم ریلیز ہوگی نا میں دھابے جی میں جا کے ایک جھوپڑی ڈال کے چھپ جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے بھائی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ میں نے کہا چلو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے، دھابے جی جانا ہی نہ پڑے، ورنہ تمہارے ساتھ مجھے بھی جانا پڑے گا چھپنے کے لیے۔ کہتے چلو، اب وہ جب فلم ریلیز ہوئی تو اس نے تو قیامت برپا کر دی، کسی کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ فلم اتنی ہٹ ہوگی۔ اس کے گانے بھی، وہ شیون رضوی صاحب انڈیا سے آئے تھے، بہت اچھے شاعر، گانے بھی سپر ہٹ ہو گئے، میرا نام ہے شبانہ اور لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، گانے بھی سپر ہٹ اور فلم بھی سپر ہٹ۔ میں نے کہا وہی تم تو دھابے جی میں جھوپڑی ڈال رہے تھے، اب کیا؟ کہتے پروگرام کینسل۔ میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، پروگرام کینسل۔